عمران خان رہائی امن فورس ہیں، اس میں کل بھی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے، اس پر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ہماری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے، اس کا تمام ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا، وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے۔ ہماری جدوجہد جاری ہے، ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں، اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان اے بی سی ڈی ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ ہم نے کال دی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چلے۔ تو جس طرح میری بہن نے کہا، ہماری منزل جو ہے وہ حقیقی آزادی ہی ہے، حقیقی آزادی کے حصول تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہے، اس میں آزاد عدلیہ کی بحالی بھی ہے، اس میں آزاد میڈیا کی بحالی بھی ہے، اس میں آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہے، اس میں رول آف لا بھی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور یہ جو ہے ایک دن کا نہیں ہے، یہ 2 دن کا نہیں ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہ جاری رہے گا۔ کی صدارت میں بنایا جا رہا ہے، وہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ مستقل نہیں کیا جائے گا، تو آپ کی رہائی امن فورس جو ہے وہ کیا کردار ادا کرے گی؟ کیونکہ اب نظریں آپ کے ورکرز کی اس کے اوپر ہے۔ دیکھیں، نظریں جو ہیں پورے پاکستان کی عدلیہ پر ہے۔ فی الحال عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ڈوگر صاحب کو جس نے رمضان کی حالت میں اور میری روزی کی حالت میں میرا سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا، اس کو بھی احساس کرنا چاہیے۔ جو میرے قبیلے کا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور ہم قبائلی ہمیشہ جو ہیں پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، غیرت مند قوم ہیں، اس نے بھی رمضان میں روزے کی حالت میں مجھ سے ملنا گوارا نہیں سمجھا۔ اس کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں، ہم کوئی غیر قانونی، ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے۔ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہے، اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اپنے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اس کا علاج ہو، بس یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اگر یہ مطالبہ بھی نہیں مانا جا رہا، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو نائل بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا، آزاد کوئی بول بھی نہیں سکتا، مسلسل ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہم خاموش رہیں، پھر ہم نے خاموش نہیں رہنا۔ پھر صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات یا جو ہے صرف بات چیت سے مسئلے کے حل کی طرف نہیں جانا۔ جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، تو اس میں عمران خان رہائی فورس، امن فورس، وہ بھی کردار ادا کرے گی، اور پوری پاکستانی عوام بھی کردار ادا کرے۔ اور اس دفعہ جو جوش، جو جذبہ، جو جنون پورے پاکستان میں دیکھ کر آیا ہوں، میں پنجاب میں دیکھ کر آیا ہوں، میں سندھ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں خیبر پختونخوا میں تمام ضلعوں میں گما ہوں۔ اگر بتائیے گا، کل آپ کی ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں آپ نے کنٹینر کا دورہ کیا، تو سوشل میڈیا پر لگ رہا ہے ورکرز کو کہ آپ عید کے بعد وہ کنٹینر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں گے، وہ کنٹینر کہاں کرے گا؟ اسلام آباد ہوگا، کراچی ہوگا؟ کیا منزل ہے اور کیا مقصد ہے اس کنٹینر میں بیٹھنے کا کہ کل آپ نے ورکرز کو جوش دلا دیا کنٹینر کا دورہ کر کے؟ وہ جی آپ جب سے صدر بنے صدر پاکستان، اچھا، آپ نے بڑی اگریسو موومنٹ چلائی ہے پورے پاکستان کے اندر خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن کچھ عرصے سے وہ جو آپ کی تحریک تھی وہ سست روی کا شکار ہے۔ یہ بتائیں کہ عید کے بعد آپ کا کوئی پلان ہے جو آپ ڈیالہ کی طرف مارچ کا پلان بھی بنا رہے تھے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سوال ہے، ڈاکٹر بابر رحمان صاحب سے، ہمارے ممتاز قانون دان ہے، کہ جو عدالتی رویہ رہا ہے خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی پروسیڈنگ کے حوالے سے، اس پہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ تنقید کرتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عدالتی کارروائی چل رہی ہے اس میں عدالت کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا اس عدالت سے آپ کو انصاف
आपको है। सर इसी के साथ क्वेश्चन रिलेटेड ये तो फिर लिखना पड़ेगा। अच्छा जल्दी बता दीजिए, आप सहाफी बरादरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्योंकि ज्यादा सब एक हो गए। जी बोले। जब से आप सीएम बने हैं मुतअद्दिद केसेस में आपको नामजद भी किया गया है। हालिया जो रेडियो केस में आपको नामजद किया गया और ये खबरें आ रही हैं कि ईद के बाद जो है वो आपको नायाब किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मेरी नहीं तो मैंने आपके साथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाता है कि ऐसी कोई डिस्कशन हुई है कि आपके बाद कौन होगा कि सीएम केपी जो सैयद अफरीदी से भी ज्यादा साफ होगा, जो एस्टैब्लिशमेंट के चुनाव जाएगा, कैसे डिस्कशन हुई है? थैंक यू। देखें, सबसे पहले ये जहद मुसलसल जो है इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल 2022 से शुरू किया था और आज तक जो है ये चलता रहा है और इंशाल्लाह ये मजीद चलता रहेगा। इसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि मोमेंटम में ब्रेक आया है, मोमेंटम में ब्रेक हमारी बिल्कुल नहीं आया। पब्लिक पल्स वहां पर मौजूद है, आवाम का एतमाद वहां पर मौजूद है। रमज़ान का मुबारक महीना था और रमज़ान में अक्सर जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। जो स्ट्रीट मूवमेंट हमने शुरू किया था, जहां तक लेके गए हैं वही से दोबारा शुरू करेंगे। जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स हैं उसमें कल भी बाकायदा मीटिंग हुई है, उस पर तकरीबन 4 घंटे मुसलसल हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी लीडरशिप हैं उनकी बातचीत हुई है। उसका तमाम ड्राफ्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आपके सामने भी आएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम उसका बाकायदा ऐलान भी करेंगे। हमारी जद्दोजहद जारी है, हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम पूरी तैयारी के साथ प्लान A, B, C, D इनके साथ आएंगे इंशाल्लाह। आप करें। अच्छा, आपने स्टार्ट की ये बात की कि पाकिस्तान की दाखिला और खारजा पॉलिसी के हवाले से बात की थी और आखिर में आप बात कर रहे हैं कि ईद के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ A, B, C और प्लान जो जितने भी प्लान मुरतब करेंगे उनके साथ बाहर आएंगे। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान खारजा सतह पर और दाखिली सतह पर भी सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मूव कि वो बाहर निकले एक नया थ्रेट नहीं होगा? देखें, सबसे पहले ये एहसास जो मुल्क पर मुसल्लत टोला है और जिन्होंने इसको मुसल्लत किया है वो बाबर अवान साहब ने तो उनको जो है मैनेजर कहा, मैं हैकर्स कहता हूँ क्योंकि तमाम सिस्टम को उन्होंने हैक किया हुआ है। अदलिया को उन्होंने हैक किया हुआ है, पार्लिमान को उन्होंने हैक किया हुआ है। कोई आईन और कानून वो मान रहे नहीं हैं। तो उनको एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग कहते थे कि मतलब हमें 20% और 30% जो है सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट और कितनी इनको चाहिए? इनके लिए गोलियां चली, लोगों को शहीद किया गया। मुरीद के में आपने देखा, 26 नवंबर को आपने देखा, इनके लिए गालियां भी दी गई, मतलब मुंतखब नुमाइंदों को गालियां तक दी गई। उसके बावजूद अगर ये लोग इतनी सपोर्ट के बावजूद 100% से ज्यादा सपोर्ट के बावजूद डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो इनको सोचना चाहिए, हैकर्स को सोचना चाहिए, थोड़ा सा जो है अपना रुख दूसरी तरफ करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और देखना चाहिए